اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. مدثر گلزار، لیکچرار پاکستان اسٹڈیز بیسڈ گروپ آف کالجز کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یونٹ نمبر 5 کے اندر آج ہم پڑھیں گے اچھی حکمرانی کا اسلامی تصور، کنسیپٹ آف گڈ گورننس ان اسلام. تو اچھی حکمرانی کا اسلامی تصور، لاسٹ ٹائم ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت پڑھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جو آپ نے حکمرانی کے اصول قائم کیے وہ ہم نے ڈسکس کیے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اچھی حکمرانی کا اسلامی تصور. ایک اسلامی ریاست جو ہے اس میں شہری اور ریاست کے درمیان جو تعلقات کو اس نہج پہ ڈالا جاتا ہے، یعنی کہ شہری اور ریاست کے درمیان جو تعلقات جو ہیں وہ کس نیت کے ہونے چاہیے. نہ تو فرد کی جو شخصیت ہے وہ بالکل جو ہے وہ مسخ ہو کر رہ جائے، وہ دباؤ کا شکار ہو جائے، نہ ہی حکومت جو ہے اتنی بے لگام ہو جائے کہ ہم اس کو جو ہے حکومت کو ڈکٹیٹرشپ کا نام دیں کہ وہ آمریت کے راستے پہ چل پڑے. اگر حکومت جو ہے وہ آمریت پہ چلے گی، ڈکٹیٹرشپ پہ چلے گی، تو ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے، وہ جمہوری حکومت نہیں ہوتی. اس میں ایک ہی شخص جو ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے، وہ کسی سے مشاورت نہیں کرتا. تو اس ڈکٹیٹر سے جو فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے تو اس سے عوام کی جو کہہ لیں کہ نفرت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جب عوام کی نفرت حکمران سے بڑھے گی تو عوام کی جو ہے حکمران سے نفرت جو ہے پھر آپ کی حکمران سے نفرت جو ہے ملک سے نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. اسلام ایک ایسا پولیٹیکل جو کلچر ہے وہ کریٹ کرتا ہے جس میں ریاست کے مقاصد اور افراد کی تمناؤں کے درمیان ایک بیلنس ہو، ایک توازن قائم ہو. ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی جو حکمرانی کے اصول ہیں اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جمہوریت کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے. ڈیموکریسی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے، جس میں اکثریت کی رائے کو فالو کیا جاتا ہے. اسلامی تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خلفۂ راشدین کے دور سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حکومت دیکھ لیں، خلفۂ راشدین کا دور حکومت دیکھ لیں، تو اس میں جمہوری دور حکومت تھا. اس میں جو آپ کا جو خلفۂ راشدین کا انتخاب ہوتا تھا وہ اکثریت کی رائے کی بنا پر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو سربراہ ریاست کا انتخاب جو ہے وہ لوگوں کی رائے سے بیعت لینے کے بعد عمل میں آتا تھا، اور جو ہے وہ جو حکمران اپائنٹ ہوتا تھا اپنے تقوی اور علم کی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے ممتاز بھی ہونا چاہیے تھا. تو قرآن کریم میں اس حوالے سے ارشاد خداوندی ہے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہیں جو تقوی میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں. ریاست کے تمام اداروں کو قانون کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے. قانون کی نظر میں جو ہے وہ ایک عام شہری سے لے کر جو ہے وہ ایک اعلیٰ شخص سے لے کر ایک ادنیٰ شخص جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے. تمام جو ہے چھوٹے بڑے کے لیے ایک ہی طرح کے جو ہے قوانین ہونی چاہیے. جس طرح ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں پڑھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ خود جو ہے مدعی بن کے عدالت میں پیش ہونا پڑا. اس کے بعد دیکھتے ہیں شہریوں کے مابین جو ہے رنگ، نسل، زبان، سکونت، عقیدہ، مرد و عورت کی تخصیص کی بنا پر کوئی امتیاز، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں روا رکھا جانا چاہیے. اور اقوام متحدہ کے اعلان حقوق کے حوالے سے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں، تو یونٹ نمبر 4 کے اندر ہم نے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اعلان حقوق پڑھا. تو اقوام متحدہ کے اعلان حقوق میں بھی ہم نے یہی چیزیں ڈسکس کی تھی کہ رنگ، نسل، زبان اور عقیدہ اور مذہب کی بنا پر کوئی جو ہے آپس میں ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں. تو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو اقوام متحدہ کا اعلان حقوق ہے وہ بیسیکلی تمام چیزیں، اس نے تمام اصول جو ہیں وہ کہہ لیں کہ خطبہ حجۃ الوداع سے اسلام کی تعلیمات سے ہی اڈاپٹ کیے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی ہم بات کرتے ہیں، تو اسلام کی آمد سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بڑے بڑے گناہ تھے، چوری، قتل، اغوا، ڈکیتی، جعلیت، اس کے علاوہ جو ہے شراب نوشی، سود، تو سود جو ہے وہ عرب معاشرے کے اندر جو ہے پھیلا ہوا تھا. تو اسلام کے اندر جو ہے سود کو جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے. اس حوالے سے سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے واضح اور سخت احکامات ہے. ربا کے نام سے جو ہے اس کو جو ہے وہ قرآن پاک نے اس کے حوالے سے جو ہے پابندی بھی لگا دی ہے. دولت کی ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ زکوٰۃ، عشر، خمس، صدقات وغیرہ جمع کر کے جو ہے ضرورت مندوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، ضرورت مندوں میں جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا جائے. زکوٰۃ ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے کیا شرط ہے کہ 1 سال کا وقت ہو جائے، ایک رقم جمع کیے ہوئے، تو 100 روپے کے اوپر جو ہے 2.5
रुपए کے پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عشر دیکھتے ہیں وہ لوگ جو آپ کہہ لیں کہ ذمہ دار ہیں، ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں۔ اب ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی جائے تو جو لوگ جو ہیں ذمہ دار ہیں، زراعت کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، اب جو زراعت سے جڑا ہوا ایک کسان ہے اس کے پاس منتھلی بیس پہ تو انکم نہیں آتی، اس کی جو فصل تیار ہوتی ہے 6 منتھ کے بعد یا 1 سال کے بعد، اسی صورت میں جو ہے اس کے پاس جو ہے سرمایہ آتا ہے، تو بعض اوقات جو ہے اس کی فصل جو ہے بکتی بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کہہ لیں کہ جو آپ کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی فصل کا 10واں حصہ جو ہے عشر کہتے ہیں عربی میں 10 کو، عشرہ سے نکلا ہے عشر، یعنی کہ 10% جو ہے اگر اس ایک شخص کی ایک کسان کی 100 من گندم ہوئی ہے تو اس میں سے جو 10واں حصہ ہے یعنی کہ 10 من جو ہے عشر بطور زکوٰۃ جو ہے نداروں اور یتیموں بیواؤں میں تقسیم کرے گا۔ اس کے بعد خمس دیکھتے ہیں، مال غنیمت کے اوپر جو 5واں حصہ ہوتا ہے بطور زکوٰۃ۔ اس کے بعد صدقات وغیرہ جمع کر کے جو ہیں یہ جو ہے یتیموں بیواؤں نداروں میں تقسیم کرنے چاہیے۔ ریاست کی یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہونی چاہیے تمام شہریوں کی ضروریاتی زندگی کو جو ہے وہ یقینی بنائے۔ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں، بیسک جو ضروریات زندگی ہیں جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو تمام بنیادی ضروریات زندگی جو ہے فراہم کرے۔ اس میں دیکھیں روٹی، کپڑا، خوراک، لباس، رہائش، صحت، علاج، تعلیم وغیرہ کی سہولیات اس میں شامل ہے۔ ایک اسلامی حکومت کا یہ بھی فرض ہونا چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ جو ہے انصاف سے جو ہے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہر حالت میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کسی قوم کی نفرت تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف سے باز ہو، انصاف سے کام لو، یہی تقوی کے زیادہ قریب تر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی نان مسلم ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے انصاف سے کام لینا چاہیے، یعنی کہ کسی قوم سے دشمنی اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمیں ناانصافی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ تو اسلام کے جو بیسک جو کہہ لیں کہ اصول و ضوابط ہیں ان میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ عدل و انصاف بھی شامل ہے، ایکویلٹی بھی شامل ہے۔ تو ایک اسلامی حکومت کو تمام برائیوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، وہ تمام برائیاں جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں ان تمام برائیوں کو اس کا سدباب کرنا چاہیے، ان کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے، ان کے اوپر پابندی لگانی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں رذائل اخلاق یعنی کہ جو خرابیاں یا برائیاں جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں جھوٹ ہے، عہد شکنی ہے۔ جھوٹ دیکھیں ایک بڑا کہہ لیں کبیرہ گناہ میں شامل ہے، عہد شکنی وعدہ توڑنے کے حوالے سے بھی۔ اس کے بعد غیبت دیکھیں تو سورہ حجرات کے اندر جو ہے وہ غیبت یعنی کہ اس چیز کی کیا اگزامپل دی گئی ہے کہ اگر ایک مسلمان جو ہے دوسرے کی جو ہے وہ غیبت کرتا ہے تو ایسی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسراف ہے، بخل ہے، نہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ کنجوسی کرنی چاہیے کہ جو کنجوسی کرنے والے ہیں، بخل کرنے والے وہ شیطان کے بھائی، نہ ہی جو ہے وہ ہاتھ اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میانہ روی جو ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اختیار کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہرس، لالچ، شراب نوشی ہے، جوا ہے، غرور ہے، منافقت ہے۔ تو یہ تمام وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو کسی بھی معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ منافقت کے حوالے سے جو منافق کی جو علامات ہیں ان میں جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے تو توڑتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی جو بات کرتا ہے اس پہ قائم نہیں رہتا، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ناپ تول کے اندر وہ جو کمی کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسن اخلاق، یہ تو تمام معاشرے کے بگاڑ کا باعث بننے والی جو خرابیاں ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رذائل اخلاق۔ اس کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں حسن اخلاق کی، یعنی کہ معاشرے کے اندر جو ہے ریاست کو خیر کے فروغ کے لیے تعلیم اور تبلیغ کے ذرائع استعمال کرنے چاہیے، یتیموں بیواؤں محتاجوں کی دیکھ بھال جو ہے سرکاری خزانے سے کی جانی چاہیے، عصمت و عفت، عزت نفس، رحم انسانی، ہمدردی، عفو درگزر، حسن معاملہ، حسن کلام، نرمی، اخوت، اعتدال۔ اب یہ جو ہے حسن اخلاق ہیں، یہ کہہ لیں کہ آپ کی جو ہے اچھائیاں ہیں، انہیں ہم جو ہے حسن کہتے ہیں، کسی بھی معاشرے کا کہہ لیں اخلاقیات کی تربیت دینی چاہیے۔
ہر ایک کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا چاہیے، انسانی ہمدردی ہے، عفو درگزر ہے، معاف کر دینے کی روایت ہے، حسن معاملہ ہے، حسن کلام ہے، اس کے علاوہ قوت، اعتدال، ہمدردی، یہ تمام جو ہے یہ ایک کہہ لیں کہ شہریوں میں یہ صفات جو ہیں، یہ اچھائیاں جو ہیں پیدا کرنا ایک اسلامی حکومت کے جو ہے کہہ لیں کہ فرائض میں شامل ہیں۔ تو یہ تو حسن اخلاق ہیں، یہ تو وہ تمام اچھائیاں ہیں کہ جو کہ ایک معاشرے کو جو ہے ایک معاشرے کے تمام اچھے شہریوں کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ رذائل اخلاق جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ برائیاں، یہ خرابیاں، یہ گناہ جو ہیں کسی بھی معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ خاص طور پہ جھوٹ دیکھیں، عیب شکنی دیکھیں، منافقت کے اندر جو ہے منافق کی بھی یہ علامات ہے، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، عیب شکنی کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں اسلامی حکومت کا یہ بھی فرض ہے کہ تمام شہریوں کو لازمی اور جو مفت تعلیم ہے وہ فراہم کرنی چاہیے۔ تعلیم کا جو دائرہ ہے بنیادی خواندگی سے لے کر، یعنی کہ صرف جو ہے اسلامی تعلیم ہی کی نہیں بات کی جا رہی، اس کے علاوہ جو ہے علوم اسلامیہ کے علاوہ لسانیات، لینگوسٹک یعنی کہ زبان کی تعلیم، اس کے علاوہ عمرانی علوم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا عمرانی علوم کون سے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے سوشل علوم ہوتے ہیں، جو جسے ہم انگلش میں جو ہے سوشیالوجی کہتے ہیں، اور اردو میں جو ہے ہم انہیں عمرانی علوم جو ہمارے معاشرے سے متعلق ہوتے ہیں، عمرانی علوم یعنی کہ سوشل علوم، ان کی بھی تربیت دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ امن و امان کی ایک نہایت اعلیٰ جو معیار ہے، ایک مثال قائم کرے، مجرموں کو جو ہے سخت ترین سزائیں دے، تاکہ جو جرم ہے، جو کرائم ریٹ ہے وہ معاشرے کے اندر کم سے کم ہو، اور مجرموں کو سخت اگر سزائیں ملیں گی تو معاشرے کے اندر جو ہے ایک ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کے شہری حقوق بھی مسلمان شہریوں کے برابر ہونے چاہیے، یعنی کہ ایک ریاست اس بات کی پابند ہے، ایک اسلامی ریاست اس بات کی پابند ہے کہ چاہے وہ آپ کا جو ہے مسلمان شہری ہے یا نان مسلم شہری ہے، تو ریاست اس بات کی پابند ہے کہ تمام شہریوں کو ایکولنس جو ہے وہ اس کے جو ہے حقوق جو ہے وہ پرووائڈ کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے بعض معاملات میں تو ان کے جو غیر مسلمز کے جو حقوق ہیں وہ ان کا زیادہ خیال رکھنے پہ بھی جو ہے زور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلموں کو اپنے کلچر، اپنی زبان، اپنے مذہب، اپنی عبادت گاہوں میں اپنے مذہبی اداروں کے تحفظ کا حق ملنا چاہیے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں منارٹیز کی بات کرتے ہیں، اقلیتوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ملک میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں، جتنی بھی منارٹیز ہیں، اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر جتنی ہماری اقلیتیں ہیں، منارٹیز ہیں، وہ اپنی مذہبی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں وہ اپنے گرجا گھروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، ہندو ہیں وہ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ تو حکومت پاکستان جو ہے تمام جو کہہ لیں کہ ہمارے ریاست کے جو شہری ہیں ان کو جو ہے وہ برابر پروٹیکشن، برابر حقوق جو ہے وہ دے رہی ہے، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں۔ تو مذہبی اداروں میں جانے کے لیے ان کو آزادی ہونی چاہیے۔ کسی شخص کو کوئی ایسا ٹیکس ادا کرنے پہ مجبور نہیں کیا جانا چاہیے جو کسی ایسے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کے لیے خرچ ہونے والا ہو جس پر کہ وہ خود عمل نہیں کرتا۔ ایک اسلامی ریاست محض امن و امان قائم رکھنے کے لیے وجود میں نہیں آتی، تو ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کے اندر اس کا مقصد اس سے بھی بلند تر ہے کہ وہ مقصد اپنے شہریوں کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے کام کرے۔ ایک اسلامی حکومت اپنے شہریوں کو ایسی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، ایسا طریقہ سکھاتی ہے جس کا انجام جو ہے آخرت کی نجات ہو، کیونکہ بحیثیت مسلمان جو ہے آخرت کی جواب دہی کا احساس جو ہے یہی چیز جو ہے ہمیں جو ہے گناہ سے بچاتا ہے اور نیک عمل کرنے پہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ مجبور بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ مسلمان ایسے ہیں، قرآن پاک جو ہے اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے کہ ایک اسلامی ریاست جو ہے ایک اسلامی معاشرے میں ہی وجود میں آتی ہے، وہ لوگ مسلمان ایسے ہیں اگر ہم ان کو زمین پہ غلبہ اور حکومت عطا کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کسی ملک کی حکمرانی دے دیتا ہے۔ اب ایک مسلمان حکمران کے حوالے سے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، اگر ہم ان کو زمین پہ غلبہ اور حکومت عطا کریں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ شریعت نافذ کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی ختم نبوت پہ ہمارا پکا اور پختہ ایمان ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے، یعنی کہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام جو ہے بحیثیت مسلمان جو ہے ہمیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں۔ بے شک تمام
तमाम चीज़ों का अंजाम जो है अल्लाह ताला के ही हाथों में है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था अच्छी हुक्मरानी का इस्लामी तस्वुर, ये मुकम्मल हुआ। इसके बाद जो है डियर स्टूडेंट्स जो है एक टॉपिक जो है इस चैप्टर का बाकी है, उसको इंशाल्लाह जो है हम अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से मुतल्लिक अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।